تو ہر بندے کا رائٹ ہے، بٹ اگر سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سنائی جاتی ہے تو پھر تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ سزا کیا ہوگی. لیکن اگر اس طرح مطلب اب چونکہ سزا یا سزا نہیں، میں تو کہوں گا اس کا فیصلہ، سزا لفظ غلط ہے کیونکہ ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئین، قانون، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے مطابق پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کی اپیل کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. تو آپ بھی سزا مت کہیں، آپ فیصلہ کریں. سر تحریک انصاف سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے، سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے تحریک انصاف، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سول نافرمانی کی جب آپ ایکسٹریم سٹیپ پہ جاتے ہیں تو خوشی سے تو کوئی نہیں جاتا نا. ایک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپ لال قالین بچھا کے دے دیں کہ آئیں جی بسم اللہ، آپ کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ایک کو بیسک جو انصاف ہے اگر وہ بھی نہیں ملتا تو وہ پھر کچھ اس کا آؤٹ کم تو ہونا ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ اب بھی ہوش کے ناخن لے اور راہ راست پہ آئے اور صحیح سیریس مذاکرات کریں، اپنی ٹیمز بنائیں، پی ٹی آئی والے بھی ٹیمز بنائیں، گورنمنٹ بھی ٹیمز، مذاکرات ہو تو انشاءاللہ ملک صحیح پٹری پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. بیک ڈور پہ تو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہے. رات کے بھی دو حکومتی ممبران تھے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ہم رہنما تھے. کچھ چیزیں چل رہی ہیں، کیا تحریک انصاف بیک ڈور پہ ہو رہی ہے؟ مذاکرات ہر وقت سیاست میں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی نے بار بار ان کو آفر کیا ہے کہ مذاکرات کریں، مذاکرات کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر یہ حکومت چل سکتی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک عمران خان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا یہ حکومت نہیں چلے گی. اس لیے مذاکرات کریں تاکہ ملک کے اندر امن و امان ہو اور ملک صحیح طریقے سے چلے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ جلاؤ گراؤ اور لڑائی جھگڑے اور دھرنوں کی سیاست ختم کر کے مفاہمت پر آئے. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسی کال نہیں دی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جلاؤ کریں گے، گراؤ کریں گے یا ملکی املاک کو نقصان پہنچائیں گے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے پرامن سیاست کی بات کرتی رہی ہے اور کرتی ہے. آج بھی اس ایف آئی آر میں ہم سب آئے ہوئے ہیں، اس میں سرے سے ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور ہمارے اوپر 788 کی ایف آئی آر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اور ہمارے لیڈر نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا. اس لیے یہ جھوٹے، بے بنیاد اور الزام ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پیچھے کر دیں گے. پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ابھی سیاست ناممکن ہے. فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، ہاؤس جلاؤ گراؤ کیا گیا، اس طرح اسپیڈ ٹاور جلایا گیا، صرف کینٹ کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ایسی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ایسی کوئی ویڈیو، ایسا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بتا پبلک کریں کیمرے کہ کس نے کیا کیا ہے. یہ سب کا سب الزام ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا، تحریک انصاف کے اوپر یہ بڑا تنقید ہوتی ہے کہ پہلے ایبسولوٹلی ناٹ تھا، امریکہ نے مداخلت کی اور اب ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے اور ہم ابھی بھی اپنی بات بیٹھ رہے ہیں.